अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 17 सूरतुल हज आयत नंबर 6 आयत नंबर 6 ज़ालिका बिअन्नल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ذلك بأن الله ज़ालिका बिअन्नल्लाह هو الحق हुवल हक़्क़ وأنه व अन्नहु يحيي الموتى युह्यिल मौता وأنه व अन्नहु على كل شيء قدير على كل شيء قدير وأن الساعة وأن الساعة آتية لا ريب فيها آتية لا ريب فيها وأن الله وأن الله يبعث يبعث من في القبور من في القبور ومن الناس ومن الناس من يجادل من يجادل في الله في الله بغير علم بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا كتاب منير ولا كتاب منير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا كتاب ولا هدى ولا كتاب منير. जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ज़ालिका ज़ालिका अक्सर पढ़ा जाता है और ये गलती है। ज़ालिका नहीं होता, ज़ालिका ज़ालिका। ज़ुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ के साथ जब लगती है तो ज़ालिका का मखरज अदा होता है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह, नून मुशद्दत है, गुन्ना करेंगे और नून के ऊपर ज़बर है, फतह है, उसकी वजह से लफ्ज़ अल्लाह जो है उसको मोटा करेंगे। और मोटा करने का तरीका ये है, यानी मारूफ तरीका, बिअन्नल्लाह ऐसे करके। हुवल हक़्क़, काफ को मोटा करेंगे, हा का मखरज सही अदा करेंगे। व अन्नहु, नून मुशद्दत है, गुन्ना करके पढ़ेंगे, वो को मोटा करके। हु उल्टा जमा है, उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। युह्यिल मौता, युह
یحیا یحیی يحيي الموتى موتا، ہاں موتا، مو حروف لین ہے، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، پہلے کو تھوڑا سا لمبا نرمی کے ساتھ اور دوسرے کو 1 سیکنڈ کی مد موتا ایسے کر۔ وَأَنَّهُ نون مشدت ہے، واو کو موٹا کریں گے، غنہ کریں گے، ہو تھوڑا لمبا کریں گے، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ نون تنوین کے بعد قاف ہے، حروف اخفا میں سے یہاں اخفا کریں گے، قدیر قاف کو موٹا، را باریک۔ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ را کے اوپر زبر ہو، پیش ہو یا 2 پیش ہوں، 2 زبریں، را موٹا ہوتا ہے، تو یہاں موٹا کرنا چاہیے نا، کیونکہ را کے اوپر 2 پیش ہیں، قدیر کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں، کیوں؟ اس لیے قاعدہ ہم پڑھ چکے، را جب ساکن ہو، ما قبل یا آ جائے، را ساکن ما قبل یا آ جائے تو اس را کو باریک پڑھتے ہیں، تو اب را کو ہم نے ساکر کر دیا۔ ہاں اگر آپ اس کو یہاں رکتے نہیں ہیں تو پھر را موٹی ہوگی، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اب را کو موٹا پڑھیں گے چونکہ ہم نے یہاں وصل کیا ہے، وصل فصل نہیں، وصل، تو جب رک جائیں گے تو را کے اوپر جو 2 زمہ ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے، را ساکن ہو جائے گی، پیچھے یا آ گئی ہے تو پھر باریک ہوگی۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ یہاں نون مشدت ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، وَأَنَّ السَّاعَةَ سین کے آگے الف ہے، 1 سیکنڈ کی مد کر کے، آتیۃ اللہ، آتیۃ اللہ، لام کے آگے الف ہے، 1 سیکنڈ کی مد ہوگی، ریب فیہا، رائے حروف لین ہے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، فیہا ہا کے آگے الف ہے، 1 سیکنڈ کی مد کریں گے، وَأَنَّ اللَّهَ نون مشدد، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ پیچھے زبر ہے، یبعث، یبعث، با پہ قلقلہ، عین، یبعث، اث، اس کا مخرج اور دال کا مخرج جو ہے یہ قریب قریب ہیں، لیکن اس میں صرف اتنا ہے کہ زبان کی نوک کو ذرا ثنایا اولیا کی جڑ کے ساتھ پیچھے کا تالو جو ہے اس کو بھی وہ حصہ سمجھ، ہاں جی، یبعث، یبعث، ٹھیک ہے جی۔ من نون ساکن کے بعد فا ہے آگے، فا حروف اخفا میں سے آئے تو یہاں اخفا کریں گے، فی القبور، اکثر غلطی یہ قبور، قبور پڑھا جاتا ہے، قبور، قاف کے اوپر جبکہ پیش ہے، فی القبور، یہ پڑھا ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ، اور یہاں نون مشدت ہے، غنہ کریں گے، واو کو موٹا کریں گے، مَن یجادل، ادغام مع الغنہ، فی اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، ہاں جی، لفظ اللہ جو ہے باریک ہوگا، کیوں؟ ما قبل کسرہ ہے، بغیر علم، غین کو موٹا، بغیر علم، را باریک، علم، نون تنوین کے بعد واو مشدت ہے، غنہ کریں گے، ولا ہدی، نون تنوین کے بعد واو مشدت ہے، غنہ کریں گے، ولا کتاب، نون تنوین کے بعد میم مشدت ہے، یہاں بھی غنہ کریں گے، ولا کتاب منیر، را باریک ہوگا چونکہ را ساکن ہوگی ہے، ما قبل یا ہے تو اس لیے کیا ہے؟ باریک ہے۔ ذالک، ذالک معنی یہ، بِأَنَّ، بسبب اس کے ہے کہ بے شک اللہ، اللہ ہی، الحق، حق ہے، اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّهُ، اور یہ کہ بلا شبہ وہی، یحیی الموتى، زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَأَنَّهُ، اور یہ کہ بے شک وہی، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، قدیر، خوب قادر ہے، وَأَنَّ، اور یہ کہ بلا شبہ، الساعہ، قیامت،
आतियतुन आने वाली है, ला रैब नहीं कोई शक फीहा उसमें, व अन्न और ये कि बेशक अल्लाह अल्लाह यबअसु दोबारा उठाएगा, मन उनको जो फिल कुबूर कब्रों में है, व मिनन नास और लोगों में से बाज, मन वो है जो युजादिलु झगड़ा करता है फिल्लाह अल्लाह की बाबत, बगैर इल्म बगैर इल्म के, वला हुदन और बगैर हिदायत के, वला किताब मुनीर और बगैर रोशन किताब के, ना उसे रहनुमाई का पता है, ना उसके पास कोई किताब है, कोई किताब की रोशनी हो, ना ही इल्म है। अल्लाह अकबर। ये लफ्जी तर्जमा हमारे सामने है और तर्जमे से ही मेरा ख्याल है हम नतीजे तक पहुंच गए। तो वैसे तो मुफस्सिरीन ने इसके, हमारे इस मुफस्सिर ने दो माने लिखे हैं, दो मतलब लिखे हैं। सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह ने 3-4 इसके मतलब जो है वो लाए हैं, और तफसीर उल कुरान वालों ने भी काफ़ी इसके मुतल्लिक रोशनी पाई है। मतलब ये है कि अगर हम मुफस्सिरीन की तरफ जाएंगे तो फिर हमारा वक्त नहीं बचता, बहुत वक्त लग जाएगा कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने और मुर्दों को ज़मीन और मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करने और कब्रों से मुर्दों को उठाना, वो किसका हक है? अल्लाह, अल्लाह ही है जो हमेशा, ठीक है जी, हमेशा है और हमेशा से मौजूद है और हर चीज का मूजिद है, हर चीज का, ठीक है जी। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, अल्लाह जहाँ बाकी काम करता है तो सारी चीजों का मूजिद भी अल्लाह है। हाँ, और पीछे वाली असल में जो है ना जी, ये जो हमने आज सबक पढ़ा है, बल्कि अगली 2 आयत भी ये इनका ताल्लुक पिछली आयत के साथ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन आयत के अंदर फरमा रहे हैं कि लोगों देखो, जो पीछे तुमको समझाया गया है, बताया गया है, तो वो उन तमाम अफ़आल चीजों का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ही है वो जो, तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हें पैदा किया, बनाया, फिर तुम्हें मौत आई, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, और मुर्दा जमीन को जिंदा करने वाला और उसमें से लहलहाती खेती को उगाने वाला और हर चीज का मुझे जो है अल्लाह हुवल हक़, अल्लाह ही हक है। व अन्नहु युह्यिल मौता, और उसका सबब ये है कि वही मुर्दों को जिंदा करेगा। अगर वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत न रखता तो बेजान मिट्टी और नुतफे को और मुर्दा जमीन को जिंदगी कैसे बख्शता? ठीक है, तो ये है ज़ालिका बिअन्नल्लाह व अन्नहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और उसका सबब ये है कि अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। सो वो नुतफे और मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्शने पर भी कादिर है। और दूसरा जो इसका मतलब है ना जी, अन्नल्लाह हुवल हक़, यो कुछ मुफस्सिरीन ने ये लिखा है, ये जो कुछ गुजरा यानी पीछे गुजरा है इंसान का मिट्टी से, फिर नुतफे से आखिर तक पैदा होना और मुर्दा जमीन का पानी से जिंदा हो जाना, इस बात का शहद और उसकी दलील है कि अल्लाह ताला ही हक है और वही मुर्दों को जिंदा करेगा। जी, तो मालूम हो गया वही करता है, सारा निजाम करता है। वह अन्न साअत आतिया, और क़यामत आने वाली है, अल्लाह ताला कब्रों में दफन लोगों को दोबारा जिंदा करेगा ताकि हर एक को उसके किए का बदला मिले, वरना नुतफे से लेकर जवानी और फिर बुढ़ापे तक पहुंचने का कोई मकसद ना होता, जबकि अल्लाह ताला का कोई काम अबस और बेमकसद नहीं। जी, तो मतलब ये हुआ कि अगर ये ऐसा ना होता कि क़यामत ना होती, हिसाब किताब ना होता, तो फिर ये मुर्दा से, अपना नुतफा से
یہ مضغہ اور علقہ اور یہ سارا نظام، اس کا مقصد کیا تھا؟ نظام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ سارا نظام بنا کے چلا کے پھر اللہ ایک دن ایسا لائے گا جس دن پھر حساب و کتاب ہوگا، انصاف ہوگا، انصاف. ورنہ اگر یہ انصاف کرنا ہوگا تو پھر تو سب برابر ہیں، پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، نظام ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. نہیں، انصاف کا دن آنے والا ہے اور اس دن انصاف ہوگا. اور اگلی آیت جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، یہاں ایک سوال پیدا ہو گیا، حالانکہ یہی الفاظ پہلے آیت نمبر 3 میں گزر چکے ہیں، تو پھر انہیں دوبارہ لانے میں کیا حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں قیامت کے قیام پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق اور ان کج باس جھگڑانوں کا ذکر تھا جو علم سے سراسر عاری اور محض مقلد ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتے ہیں. جبکہ یہاں ان جھگڑانوں کا ذکر ہے جو گمراہی کے پیشوا ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کا یہ کہ جس طرح پہلی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ میں واو سے پہلے کچھ لوگوں کا ذکر محذوف تھا، تو اس میں بھی اسی طرح ہے کہ یہاں بھی وَمِنَ النَّاسِ کی واو سے پہلے کچھ لوگوں کا ذکر محذوف ہے، یعنی جو لوگ انسان کی پیدائش اور مردہ زمین کو زندہ کرنے کے دلائل سے پہلے قیامت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کا قطعی دلائل کے بعد ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں ہٹ دھرم اور عقل و شعور سے عاری ہیں جو کسی بھی دلیل کے بغیر محض تکبر کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ خود ایمان نہیں لاتے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ میں اس میں جو ہے یہ مقصد بیان کیا گیا ہے. یعنی پہلے تو وہ جو بالکل عاری تھے، علم ہی نہیں تھا، تقلید کر رہے تھے، تو اللہ کے سمجھانے پر کیا ہوا؟ تو انہی میں سے جو مقلد، محض مقلد تھے، دلائل کو نہیں سمجھ رہے تھے، ان کے سامنے جب دلائل ہے تو سمجھ نہیں رہے تھے، تقلید کے پیچھے چل رہے تھے، بڑے بڑے سرکش شیاطین جو ہے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اب جب ان کے سامنے دلائل آگے ان کو سمجھایا گیا تو انہی لوگوں میں سے کیا ہوا؟ کچھ تو ایمان لائے اور کچھ اسی طرح اپنی ڈگر پر ڈٹے رہے، ہاتھ دھرمی پہ رہے، وہ ایمان لائے نہیں، خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر. اللہ، علم سے مراد بدی اور فطری دلیل ہے جو کسی غور و فکر کے بغیر ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے. ہدن سے مراد غور و فکر اور نظر و استدلال سے حاصل ہونے والی عقلی دلیل ہے، اور کتاب منیر سے مراد آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں صحیح ثابت ہونے والی کوئی دلیل نقلی ہے، یعنی اس کے پاس قیامت کے انکار یا اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی قدرت کے انکار کی کوئی فطری دلیل ہے، نہ عقلی نہ نقلی. اس کے جھگڑے کا باعث صرف تکبر ہی ہے. یعنی مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو علم، ہدایت، کتاب منیر اور صحیفے، یہ سارے تمام دلائل کا اللہ نے بھرمار کر دیا، سمجھا دیا. اب جو متکبر ہے اس کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی، بس وہ جو ہے نا صرف اپنے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنی سوچ اور اپنی اس کے، ورنہ کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں ہے گمراہی کی. تو یہ ہے ان آیات کے اندر جو مختصر ہمارے سامنے ہے. اللہ ہمیں سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کریں اللہ ہمیں اپنے اللہ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق. جب تک اللہ سمجھ نہیں آتا نا تو انسان صحیح رخ اختیار نہیں کر سکتا، جب تک اللہ کی سمجھ نہیں آتی. اور اللہ کی سمجھ آنے میں، اللہ کو سمجھنے میں سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق